اس لیے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ جب میرا اور آپ کا پروردگار ایسے صحابہ کو جن کے بارے میں جنت کے فیصلے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ اور خوشخبری جن کو سنا دی گئی تھی، ان کو اچھے اعمال جس کا اسلام میں ثبوت نہیں ہے منع قرار دیا گیا۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ آنے والے کچھ ایسی رسومات جس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی گزر نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کے نہ ماننے والوں کا مذہب ہے اور اسلام کے دشمنوں کی یاد میں وہ منایا جا رہا ہے، آپ اس میں اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول کیجیے، کیونکہ مرد حضرات صبح سے لے کر شام تک باہر رہتے ہیں۔ ابھی اترائن آنے والی ہے، پتنگ اڑانے کا جو موسم ہے، یہ بچے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، اللہ کے واسطے آپ اس کام کو نہ کیجئے گا۔ کون کون نہیں کرے گا مجھے بتلاؤ؟ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ آپ عزم کر رہے ہو کہ ہم پتنگ نہیں اڑائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کو معلوم ہے کس کا تہوار ہے؟ یہ کس کی یاد میں منایا جا رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایک زمانے کے اندر بہت سال پہلے کسی شخص نے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جو کہ ہمارے نبی ہے، ہمارے آخری نبی ہے، نبی نہیں ہے بلکہ آخری نبی ہے، اس بات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیجئے کہ ہمارے نبی آخری نبی تھے۔ اب نئی فرقے بھی شروع ہو گئے ہیں جو نبوت کے اور مہدیت کے دعوے کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بتلائیے کہ اب دنیا کے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے جو نبی تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی تھے اور اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، نازیبہ کلمات کہے گئے، آپ کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، کوہرام مچ گیا اس وقت کے زمانے میں، اور جس شخص نے یہ کیا تھا اس کے لیے سزا طے پائی کہ اس کو پھانسی دے دی جاوے، اس کو سولی دے دی جاوے، اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ زمانے کے گزرنے کے بعد اسلام کو نہ ماننے والے، اسلام کے دشمنان اس کی یاد میں اب یہ دن مناتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اگر آپ نے پتنگ اڑائی، آپ نے کسی کے گھر کے اوپر جا کر یا اپنے ہی ٹیریس کے اوپر جا کر پتنگ اڑائی، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی عید منا رہے ہیں، آپ کا شمار ان میں ہوگا میرے بچوں۔ اس لیے میں بڑے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس کو کبھی بھی، بچے کتنی بھی ضد کریں، آپ ان کو کبھی بھی پتنگ خرید کے نہ لائیے گا، ان کے لیے ڈوری خرید کے نہ لائیے گا۔ اور میرے پیارے بچوں سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ ضد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے جو بچے، آپ کے جو دوست ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کو بتلائیے گا کہ دیکھو یہ پتنگ اڑانے کا موسم آنے والا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، میرا اور آپ کا نام محمد اور عبداللہ رکھا ہے اور ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ تو اس شخص کی یاد میں منایا جا رہا ہے جس نے میرے اور آپ کے نبی کی توہین کی تھی اور اس کو اس زمانے میں مار دیا گیا، تو اس کی یاد منانے کے لیے لوگ کرتے ہیں، ہم کبھی بھی اس کو نہیں کریں گے، تو خود بھی نہیں کریں گے، اسکول میں اپنے بچوں اپنے دوستوں کو بھی بتلائیں گے، اور جب کوئی کرتا ہوا دیکھیں تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج کے دن اس طرح کی خوشی منانے کے لیے ایسا کر دیا تو ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، پھر اللہ تم کو حافظ قرآن بنائے گا، آپ کو عالم دین بنائے گا۔ اگر آپ کا دل اسکول میں لگا ہوا ہے تو اللہ آپ کو بہت بڑا پروفیسر بھی بنائے گا، وکیل اور انجینئر بنائے گا، ڈاکٹر بنائے گا۔ اگر آپ چھوٹے ہیں ابھی لیکن آپ کا جس طرح آپ کا دل میلان کرے گا بڑے ہونے کے بعد، اگر آپ کوئی بزنس شروع کریں گے تو اللہ اس بزنس میں صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے بچپن کے اندر ایک شوق کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس شوق سے میرا اور آپ کا اللہ ناراض ہو رہا تھا، میرے بھائیوں آپ کا بزنس، آپ کی تجارت اس قدر کامیاب ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کسی زمانے میں ہم بزنس کر کے اتنے آگے بڑھ جائیں گے۔
لیکن اگر آپ نے یہ کر لیا تو اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کر دے گا۔ کریں گے آپ؟ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ ساتھ دیجیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، اپنے پڑوس کی عورتوں کو سمجھائیے۔ دوسرا، ایک تو یہ اسلامی اعتبار سے غلط ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی اس دنیا میں بسنے والا مسلمان اپنے طور طریق کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنائے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ایسے لوگوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا جن کے آپ طور طریق اپناتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کا میدان ہوگا، میدان حشر ہوگا، ایک طرف مسلمان ہوں گے، ایک طرف جہنم میں جانے والے، اللہ کو نہ ماننے والے کافر، یہود، مشرک، نصارہ ہوں گے۔ لیکن جب ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے لیے یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کو مسلمانوں کے ساتھ جنت میں نہیں جانا ہے، چونکہ تم نے اللہ کو ناراض کیا، نبی کو ناراض کیا، اسلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا، اس لیے آپ کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جو غیروں کا ہونے والا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے بہت لجاجت کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اگر وہ روئیں، بل بلائیں تو یہ نہیں بچے ہیں روئیں گے تو کیا کریں گے، آپ ان کو کسی جگہ گھومنے لے جائیے۔ جو پتنگ کے اندر خرچہ کرنے والے ہیں 500,000 روپے، اس کو لے کر آپ ان کو بولیے کہ آج رات کا کھانا ہم گھر پہ نہیں پکائیں گے، بلکہ اگر آپ آج پتنگ نہیں اڑائیں گے تو اس کے شکرانے کے طور پر اور اس کی خوشی میں ہم آپ کو کسی ہوٹل میں اچھا کھانا کھلائیں گے۔ یقیناً آپ کے بچے آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مرد حضرات سے بھی کہوں گا اور عورتوں سے کہوں گا کہ آپ ہمارا اس کام میں تعاون کیجئے۔ اگر میرے محلے سے یہ نہ دیکھیے گا کہ شاہ پور میں اڑتی ہے، کالو پور میں اڑتی ہے، دریا پور میں، ارے پوری دنیا میں اڑے تو اڑے، لیکن میرے عیدگاہ میں نہیں اڑے گی انشاءاللہ، میری عیدگاہ میں نہیں اڑے گی انشاءاللہ، میرے اساروا میں نہیں اڑے گی۔ اگر اڑائیں گی تو ان کو سمجھانے جائیں گے، اس دن بچے بھی جائیں گے، مائیں اور بہنیں بھی پڑوس میں جا کر سمجھائیں گی، اور ان بچوں کو سمجھا بجھا کر ختم کر دیں گے۔ اور ان کو بھی بتلائیے میری یہ بات کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھائیں گے کہ آج کے دن ہم پتنگ نہیں اڑائیں گے، اور وہ جتنا بھی خرچہ ہے وہ خرچہ ہم اپنے بچوں کے اوپر اچھے کھانے کے اوپر کریں گے، یا تو گھر ہی کے اندر اچھا کھانا پکائیں گے، اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہو سکے تو ان کو ہوٹل میں لے جائیے، کسی ہوٹل میں۔ انشاءاللہ یہ کھانے کے اوپر اللہ آپ کو اجر دے گا، ڈبل اجر دے گا۔ ایک تو اس لیے کہ آپ اپنے بچے کو اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، اس پر اجر دے گا۔ دوسرا اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کھلائیں گے تو بچے غلط کام میں پڑیں گے، تو اس غلط کام سے بچنے کے لیے آپ ایک حلال اور جائز کام کر رہے ہیں، تو اللہ اس کے اوپر آپ کو ڈبل اجر دے گا انشاءاللہ۔ ضرور کریں گے انشاءاللہ، نیت کرے آپ بھی اور میری مائیں اور بہنیں بھی۔